ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں 30واں پارہ یعنی آخری پارہ تقریباً بالکل ختم کے قریب چند صورتیں رہ گئی ہیں جو کل انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ باقی آج پورا سپارہ تقریباً پڑھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہماری آج کی تلاوت، تراویح اور روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب باقی جو کچھ رہ گیا، چند روزے رہ گئے اور آگے تراویحیں رہ گئی، اللہ پاک اس میں بھی ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الجن کی آیات ہیں۔ سورۃ الجن آپ نے کل تراویح میں سماعت فرمائی تھی، 29ویں سپارے کی 6ٹھی سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کی ایک جماعت ایمان لائی، ان کے ایمان کا تذکرہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا سبق آموز بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے۔ اور ان آیات سے ہمیں ایمان کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب شیب ابی طالب میں جو 3 سال پورے ہو گئے اور وہاں کی مشقتوں سے، تکلیفوں سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آپ کی محبت میں، آپ کی حمایت اور آپ کی مدد کے الزام میں ان تکلیفوں میں آپ کے ساتھ تھے، وہ سب کے سب ان تکلیفوں سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد 2 حادثے اور ہو گئے۔ ایک حادثہ یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ حادثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ محترمہ ہماری ماں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کی دل آزار باتیں اور ان کے دل خراش رویے دیکھ کر گھر تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی، اور وہ خدا داد صلاحیتوں اور بصیرت کی روشنی میں اس انداز سے تسلی دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا، اطمینان ہو جاتا۔ اور 3 دن کے گیپ سے جناب ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا
سگے چاچا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم حضرت عبداللہ، ان کی اور جناب ابو طالب کی والدہ بھی ایک تھی. تو باقی چاچے تھے آپ کے چائے تاتے، لیکن وہ اس طرح تھے کہ باپ ایک اور ماں الگ ہے. اسی وجہ سے جناب عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے اپنے بعد جناب ابو طالب کا انتخاب کیا تھا، اور ابو طالب نے بھی اس انتخاب کی ایسی لاج رکھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے. تو جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد سے پیش آئے، اور مکہ والوں نے جناب ابو طالب کا انتقال کے بعد اپنے ظلم و ستم میں جو آپ کے ساتھ برت رہے تھے اس کے اندر کئی گنا اضافہ کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف کے اندر 3 بھائی تھے جو طائف کا مشہور قبیلہ، کہ باقی جو قبائل تھے وہ اس قبیلے کے تابع تھے. بنو ثقیف اس کا نام تھا. اس بنو ثقیف کے سردار تھے 3 بھائی، اور ان 3 بھائیوں کے بارے میں یہ بات بھی لوگوں کی زبان زد تھی کہ یہ بڑے شریف ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس گئے. ان کو جا کر اپنی وہ پرامن دعوت جو آپ مکہ کے لوگوں کو دے رہے تھے وہی دعوت ان 3 بھائیوں کو دی. لیکن انہوں نے تو وہ جو لوگوں میں مشہور تھا ان کے بارے میں اس کے برعکس آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. تو آپ نے کہا کہ طائف کے شریفوں کا یہ حال ہے، جو شرافت میں ضرب المثل ہیں، تو جو یہاں کے شریف نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے. تو لہذا اب سلامتی اسی میں ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک پیارے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ وہاں سے نکلے تو ان 3 شریف بھائیوں نے اور مزید اپنی بگڑی ہوئی شرافت کا مظاہرہ کراتے ہوئے آپ کے پیچھے جو ان کے قبیلے کے وہ جو ہوتے ہیں بد اخلاق قسم کے لوگ، جن کے دلوں میں نہ کسی کی محبت ہوتی ہے نہ کسی کا احترام ہوتا ہے، وہ ان کو جانتے تھے کون کون ہے، ان کو بلا کر ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ تو تھے ہی اپنے معاشرے کے برائی میں ضرب المثل. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ پر سنگباری شروع کی. ان کو دیکھ کر اور محلے کے بچے بھی شروع ہو گئے. لیکن زید بن حارثہ کی پوری کوشش تھی کہ یہ آپ کی طرف جو پتھر بڑھ رہا ہے یہ آپ کو نہ لگے، مجھے لگ جائے. لیکن اس کے باوجود بھی جو پتھر ادھر ادھر سے آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پڑے، اور جس کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی اور آپ کے جسم مبارک سے جگہ جگہ سے خون بہنا شروع ہو گیا. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں چلتے رہے. چلتے چلتے یہیں طائف میں آپ کا ایک مشہور دشمن تھا جس کا نام تھا عتبہ ربیعہ. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ. ان کا باغ تھا انگور کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ کے قریب آ کر اور ایک درخت کے سائے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. تو یہ تھے امام المظلومین، جن کی
مظلومیت پر دشمن بھی اشکبار ہوا. وہ آپ کے دشمن تھے لیکن آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی برداشت نہیں کر سکے. ان کا ایک غلام تھا اس باغ میں جس کا نام تھا عداس. انہوں نے اپنے باغ کے انگوروں میں سے کچھ انگور توڑے اور ایک طبق میں تشت کے اندر رکھ کر, جو وہاں کوئی ٹوکری تھی اس میں رکھ کے, عداس کو کہا وہ باہر 2 مسافر بیٹھے ان کو دے کر آ جاؤ. عداس وہ انگور لے کر جب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس نے وہ ٹوکری بڑھائی تو آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ ٹوکری لے لی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میں کون, کہاں کا رہنے والا ہوں, تمہیں میری کیا چیز عجیب لگی؟ میں یہیں قریب میں مکہ کا رہنے والا ہوں. اس نے کہا عجیب یہ لگی کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو جب کوئی چیز میں دیتا ہوں تو بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ جب کوئی چیز کھاتے ہیں یا لیتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے, وہ بسم اللات والعزیٰ کہتے ہیں. تو مجھے اس لیے تعجب ہوا کہ آپ میرے حساب سے آپ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں, کہیں اور کے رہنے والے. آپ نے فرمایا نہیں میں مکہ ہی کا رہنے والا ہوں, لیکن تم بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں, یہ عراق میں تھا علاقہ. آپ نے کہا اچھا تم نینوا, تم حضرت یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو کیسے پہچانتے؟ آپ نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. بس یہ بات, وہ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا, آپ کا ہاتھ چوما, پھر جھک کر آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا اور وہ ٹوکری دے کر وہ چلا گیا. تو جب وہ باغ میں واپس پلٹا تو ان 2 بھائیوں نے جو اس کے آقا تھے عتبہ اور شیبہ نے اس سے پوچھا, کہا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. بولا تم نے کیسے پہچانا یہ اللہ کا نبی ہے؟ کہا کہ ان باتوں سے پہچانا جو کام انہوں نے کیے, جب میں نے ٹوکری دی انہوں نے دائیں ہاتھ سے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسا اسکول نہیں ہے, کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں یہ تعلیم ہو کہ کوئی چیز تمہیں دے تو دائیں ہاتھ سے لو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس سرزمین پر رہتے ہوئے اور یہاں سے کہیں ایک بندہ گیا نہیں, اس کا بچپن یہاں گزرا, اس کی جوانی یہاں گزری, اس کا ادھیڑ عمر یہاں پر گزرا, تو وہ اس معاشرے کے بالکل برعکس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی تربیت براہ راست اللہ نے کی ہے. انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ فرماتا ہے, ان کو باہر سے تربیت نہیں کی جاتی, ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو اصلاح اللہ خود فرماتے ہیں. انہوں نے اس کو کہا کہ خیال رکھنا ایسا نہ ہو یہ تمہارے دین کو بدل دے. بہرحال وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور وغیرہ جو کھائے ہوں گے 1-2 وہاں سے اٹھے, پھر آگے آئے مقام نخلا, تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. تو نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا تھا, تو جوتے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے وہ خون جمنے کی وجہ سے, سوکھنے کی وجہ سے وہ آپ کے قدمین مبارکین کے ساتھ چپک گئے تھے. تو بس حضرت زید آگے آئے اور اس نے زور دے کر جب ایک جوتا نکالا جس طاقت سے بس آنکھوں سے آنسو بھی برس پڑے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی کہ بیٹا جس کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں, یہ تکلیف اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے اس مقام نخلا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وہ بھی بڑی عجیب دعا ہے. آپ نے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قلتی
اے اللہ میں آپ سے اپنی طاقت کی کمزوری کا، اپنی جسم کی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں اور اپنی تدبیر کی ناکامی کا، وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور یہ لوگوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، لیکن اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، آپ کی رضا کے لیے میں ہر قسم کی جد و جہد قربانی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ کی خوشی اور رضا کو میں پالوں۔ تو پھر اللہ نے آپ کو مقام بھی کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے میری رضا اور میری خوشی کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔